السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے ہونے والی سیرت کوئز سیزن 2 کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 5 دن کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس دوسری ویڈیو میں اور 5 دن کے سوالات کے جوابات ڈسکس کیے جائیں گے۔ جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے حصہ لیا تھا سیرت کوئز میں ان کو صحیح جوابات معلوم ہو جائیں، جنہوں نے حصہ نہیں لیا ان کو سوال جواب کی شکل میں سیرت سے واقفیت حاصل ہو جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو سوالات کے اندر جو تھوڑا بہت کنفیوژن تھا وہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم نے جواب دینے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ آج کا دوسرا دن ہے۔ دوسرے دن 5 دنوں کے سوالات ڈسکس کیے جائیں۔ پہلا سوال، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں آرام فرما تھے؟ اس کے 4 آپشنز میں سے آپشن ڈی صحیح آپشن ہے۔ حضرت ام غانی رضی اللہ عنہا کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ سوال نمبر 2، معراج کے موقع پر آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان میں سے کس نبی سے نہیں ہوئی؟ اس کے 4 آپشنز میں سے آپشن ڈی صحیح آپشن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوئی، حضرت ادریس سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے یثرب سے آ کر اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس سوال کا جو آپشن اے ہے وہ صحیح آپشن ہے۔ 6 لوگ سب سے پہلے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حج کے موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج کا جو چوتھا سوال ہے، 6 دن کا جو چوتھا سوال، اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اس سوال کے جو آپشن سے اس میں چوتھا آپشن ڈی صحیح آپشن ہے۔ ان میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا۔ یہ 6 دن کے 4 سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ 7ویں دن کے 4 سوالات۔ 7ویں دن کا پہلا سوال، ہجرت کے سفر میں کس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت فرمائی؟ راستے میں گزرتے ہوئے ایک خاتون کے خیمے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی برکتیں وہاں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ حضرت ام معبد کا خیمہ تھا۔ حضرت ام معبد نے ضیافت فرمائی تھی، اس لیے اس سوال کا جو تیسرا آپشن ہے آپشن سی وہ صحیح جواب۔ سوال نمبر 2، ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھ گئی؟ آپ واقعہ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہر مدینے کا رہنے والا، ہر صحابی، بڑے بڑے سردار آ کے اونٹنی کی لگام پکڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ میرے پاس تشریف لائیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، جہاں کا حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی۔ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپشن سی ہے، کیونکہ اس اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، میثاق مدینہ کن لوگوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپشن سی ہے، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو کہا جاتا ہے۔ امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جاتے ہی وہاں کے الگ الگ قبیلوں سے اور خاص طور سے یہودیوں سے یہ معاہدہ فرمایا تھا۔ چوتھا سوال ہے، مدنی دور میں کتنے مہینوں تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن سی ہے، 16 مہینوں تک
مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھیں۔ یہ 7ویں دن کے چاروں سوالات آپشنز کے ساتھ جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ 8واں دن کا پہلا سوال ہے غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی؟ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن سی، 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ سوال نمبر 2، 8ویں دن کا بدر کے مشرک قیدیوں کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے پر عمل بھی کیا تھا، لیکن بعد میں تنبیہ کی گئی کہ ان مشرکین کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ان کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے تھی۔ یہ 8ویں دن کا دوسرا سوال۔ 8ویں دن کا تیسرا سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہلے کیا تھی؟ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن اے ہے، مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ بعض لوگ اس سوال میں کنفیوز ہوئے، ہم نے ویڈیو میں بتایا مدینے میں رہ کر قتال کیا جائے، سوال میں پوچھا مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ مقصد یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم باہر نکل کر لڑنے کے بجائے مدینے میں رہیں گے، قتال کریں گے، یہیں سے جنگ کر کے اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 4، 8ویں دن کا غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے شہید ہوئے تھے؟ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن سی، پتھر لگنے کی وجہ سے۔ ایک کافر عبداللہ ابن قمیہ اس کا نام تھا، اس نے دور سے پتھر پھینکا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جو آپ کے مبارک چہرے پہ لگا اور دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ 8ویں دن کے چاروں سوالات کے جوابات۔ 9ویں دن کے چاروں سوالات۔ 9ویں دن کا پہلا سوال ہے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے کیوں جلا وطن کیا گیا، کیوں نکال دیا گیا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن ڈی ہے، ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں، کیونکہ جو ریزنز یہاں بتائے گئے ان میں سے کوئی غلطی انہوں نے نہیں کی تھی۔ صحیح ریزن، صحیح وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اطلاع دی، ان کی اس سازش کی وجہ سے ان کو مدینہ المنورہ سے نکال دیا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے 9ویں دن کا غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ یہ اس سوال کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن ڈی ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ 9ویں دن کا تیسرا سوال، کس یہودی قبیلے کی سازشوں کی وجہ سے غزوہ احزاب پیش آیا؟ اس سوال میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوئے، بعض نے بنو قینقاع کا نام لکھا اور بعض نے بنو نذیر کا نام لکھا، حالانکہ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، بنو نذیر کی سازشوں کی وجہ سے جن کو نکال دیا گیا تھا مدینہ منورہ سے، تکلیف تھی، انہوں نے باہر سے سازشیں کر کے مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بھڑکایا، مشرکین کو بھڑکایا اور ایک پورا لشکر تیار کروایا تاکہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر سکے۔ بعد میں جنگ شروع ہونے کے بعد اندر سے بنو قینقاع کے لوگوں نے سازش کی، بعد میں ہوا یہ واقعہ، لیکن اصل یہ جو غزوہ پیش آیا یہ بنو نذیر کی سازشوں کی وجہ سے پیش آیا، اس لیے اس کا جو دوسرا آپشن ہے آپشن بی یہ صحیح آپشن۔ سوال نمبر 4، غزوہ احزاب کے موقع پر کس کی وجہ سے دشمنان اسلام کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا؟ عین موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، نعیم ابن مسعود، اور پھر ادھر سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے آئے اور انہوں نے کافروں مشرکوں کے درمیان اور اندر سے جو بنو قینقاع کے لوگ تھے ان سازشیوں اور ان منافقوں یہودیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے میں بڑا رول ادا کیا نعیم ابن مسعود۔ یہ 9ویں دن کے چاروں سوالات جوابات کے ساتھ پیش۔
10वें दिन के 4 सवालात। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा क्यों फरमाया था? पहला सवाल, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर चाहते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा में बयान फरमाया, ख्वाब का तस्करा फरमाया, तो सहाबा उम्रे के लिए तैयार हो गए। दूसरा सवाल है, सुलह हुदैबिया के मौके पर बैअत रिजवान क्यों ली गई? बैअत रिजवान यानी वो बैअत जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजामंदी का परवाना दिया, क्यों ली गई? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का क़िसास लेने के लिए हजरत उस्मान को मक्के मुकर्रमा एक सफीर बनाकर, कासिद बनाकर बातचीत करने के लिए भेजा गया था। वहां उनको रोक लिया गया और अफवाह ये फैलाई गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई। उस शहादत की अफवाह की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान का क़िसास लेने के लिए तमाम सहाबा से बैअत ली थी। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, खैबर की लड़ाई में यहूदियों ने किस मुशरिक कबीले को अपने साथ मिलाया था? इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। बनु गितफान एक जंगजू और लड़ाकू कबीला था और मुसलमानों के खिलाफ उनके दिलों में नफरत थी, उनको साथ मिलाकर लड़ने की कोशिश की गई। सवाल नंबर 4, उमरतुल क़ज़ा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में कितने दिनों तक क़याम फरमाया? ये आखिरी सवाल है 10वें दिन का, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 दिनों तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया। ये आज की दूसरी वीडियो, और इस वीडियो में हमने 6ठी वीडियो से लेकर 10वीं वीडियो तक के तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की है।